محمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون ظاہرا من الحیاة الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون۔ ابھی آپ نے سورہ روم کی آیت 1 سے 7 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ یہ بترتیب مصحف 30ویں سورہ ہے اور بترتیب نزول 84ویں سورہ ہے، اور یہ مکے میں نازل ہوئی یعنی مکی سورہ ہے۔ اس میں 60 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ سورہ روم کی فضیلت اور فجر کی نماز میں اس کی تلاوت کا استحباب۔ ایک دفعہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی اور سورہ روم پڑھتے پڑھتے بھول گئے۔ سلام پھیر کر فرمایا، بعض نمازی صحیح وضو کر کے نہیں آتے، جس سے تلاوت میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، اس لیے جو شخص ہمارے ساتھ نماز پڑھے وہ اچھی طرح سے وضو کر کے آئے۔ مقتدیوں کے وضو کی کمی کے باعث رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے اثر پڑا کہ امام کی نماز کے ساتھ مقتدیوں کی نماز وابستہ ہے۔ اس میں یہی نقطہ ہے۔ سورہ روم مکی ہے جس میں 7 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم آیت 1، غلبت الروم آیت 2، فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون آیت 3، فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد یومئذ یفرح المؤمنون آیت 4، بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم آیت 5، وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون آیت 6، یعلمون ظاہرا من الحیاة الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون آیت 7۔ ترجمہ۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو کمال مہربان و شفیق ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات ہے۔ رومی نزدیک والی زمین میں شکست کھا گئے اور وہ اپنی شکست کے چند سال بعد جلدی ہی غالب آ جائیں گے۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد اللہ ہی کو اختیار ہے۔ اس دن مسلمان اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے۔ اللہ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے، وہی سب سے زیادہ غالب و مہربان ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ وہ دنیوی زندگی کے ظاہر ہی کو جانتے ہیں اور آخرت سے قطعی غافل ہیں۔ یہ تھا ترجمہ سورہ روم کی آیت 1 سے 7 کا۔ تفسیر۔ آیت 1 الف لام میم حروف مقطعات ہے، اس کا معنی اللہ جانتا ہے۔ آیت 2 اور 3 غلبہ روم کی پیشین گوئی۔ جب صابور شاہ فارس نے شام و جزیرے کے آس پاس کے شہر فتح کر لیے تو یہ آیتیں اتریں۔ اس وقت ہرقل شاہ روم مجبور ہو کر قسطنطنیہ میں محصور ہو گیا تھا۔ اس کا کافی مدت تک محاصرہ رہا۔ آخر کار اس نے صابور سے مفتوحہ علاقے چھین لیے۔
اس وقت مکے کے مشرکوں نے صحابہ کرام سے کہا، تم اہل کتاب ہو اور عیسائی بھی اہل کتاب ہیں، اور ہم ان پڑھ ہیں۔ ہمارے بھائی پارسی تمہارے بھائی رومیوں پر غالب آ گئے۔ اگر ہماری تمہاری جنگ چھڑ جائے تو یقیناً ہم تم کو مار بھگائیں گے۔ اس پر سورہ روم کی ابتدائی آیتیں اتریں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے مشرکوں سے جا کر کہا، آج تم ہمارے بھائیوں پر اپنے بھائیوں کے غلبے سے اترا رہے ہو؟ اتراؤ مت، اللہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی نہیں فرمائے گا۔ اللہ کی قسم، رومی پارسیوں پر غالب آ جائیں گے۔ اس بات کی ہمیں ہمارے محبوب نبی نے خبر دی ہے۔ ابی بن خلف کے کہنے لگا، تم جھوٹے ہو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، چونکہ تم جھوٹے ہو اس لیے مجھے جھوٹا سمجھتے ہو۔ ابی نے جواب دیا، میں 10 اونٹوں کی شرط باندھتا ہوں، اگر رومی پارسیوں پر غالب آ جائیں تو میں 10 اونٹ دوں گا، اور اگر 3 سال تک فارس ہی غالب رہے تو تمہیں دینے پڑیں گے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو فرمایا، میں نے یہ نہیں بتایا تھا، بضع کا اطلاق 3 سے 9 تک ہوتا ہے۔ جاؤ مال بڑھا دو اور مدت بھی بڑھا دو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ ابی کے پاس پہنچے، دیکھتے ہی بولا، شاید تم اپنی شرط پر پشیمان ہو۔ فرمایا، نہیں، آؤ اونٹ بھی بڑھا دیں اور مدت بھی۔ آخر 9 سال کی مدت اور 100 اونٹ کر دیے گئے۔ ابی نے کہا، مجھے منظور ہے۔ پھر 9 سال سے پہلے ہی رومی پارسیوں پر غالب آ گئے اور مسلمان شرط جیت گئے، اور ابو بکر نے 100 اونٹ وصول کر لیے۔ ابن مسعود طرف فرماتے ہیں، قیامت کی 5 نشانیاں گزر چکیں، یعنی دخان، لزام، بطشتہ، شق القمر اور غلبہ روم۔ آیت 4 اور 5۔ رومیوں کے غلبے کے دن مسلمانوں کو بھی کچھ خوشی نصیب ہوگی، یعنی رومیوں کے غالب آنے کا پہلے بھی اللہ ہی کا حکم تھا اور بعد میں بھی اسی کا حکم ہے۔ جس دن رومی غالب آئیں گے اس روز مسلمان بھی خوشیاں منائیں گے، یعنی مسلمانوں کو بھی کچھ خوشی میسر آئے گی۔ چنانچہ رومیوں کا غلبہ جنگ بدر کے دن ہوا تھا، جس سے مسلمانوں کو دوہری خوشی ہوئی تھی۔ اللہ نے اسی دن مسلمانوں کو بھی مشرکوں پر غالب فرمایا تھا، ایک تو اپنی فتح کی مسرت، دوسری اہل کتاب کی فتح کی مسرت پر مسرت تھی۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بدر کے دن رومی پارسیوں پر غالب آئے تھے اور مسلمانوں کو ان کی فتح سے خوشی ہوئی تھی۔ بہرحال پارسی غالب آئے تھے تو مسلمانوں کو رنج ہوا تھا، اور اب جب رومی غالب آئے تو مسلمانوں کو مسرت ہوئی، کیونکہ رومی اہل کتاب ہیں اور بنسبت آتش پرستوں کے مسلمانوں سے قریب ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت 82-83 میں فرمایا، مسلمانوں کے سب سے زیادہ دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پاؤ گے، اور محبت میں قریب تر عیسائیوں کو، کیونکہ ان میں اہل علم اور زیادہ ہیں، اور وہ حق ماننے سے عار نہیں کرتے، اور جب اس رسول پر اتری ہوئی آیتیں سنتے ہیں تو حق پہچان لینے کی وجہ سے ان کی آنکھیں ڈبڈباتی ہیں اور یہ دعا مانگنے لگتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمارا اس پر ایمان ہے، ہمیں بھی گواہوں میں لکھ لے۔ زبیر گلابی فرماتے ہیں، میں نے پارسیوں کا غلبہ بھی دیکھا اور رومیوں کا بھی، اور قیصر و کسریٰ پر مسلمانوں کا بھی۔ یہ تمام انقلابات 15 سال کے اندر اندر ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ اللہ دشمنوں سے بدلہ لینے میں سب پر غالب ہے، اس سے کوئی بچ کر نکل نہیں سکتا، اور مسلمانوں پر بڑا مہربان ہے۔ آیت 6، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خبر جو ہم نے تم کو دی ہے
کہ ہم رومیوں کو فارس پر غلبہ عطا کریں گے۔ یہ اللہ کا پکا اور سچا وعدہ ہے جو لامحالہ پورا ہو کر رہے گا، کیونکہ اللہ کی عادت ہے کہ جو گروہ عدل و صداقت سے زیادہ قریب ہوتا ہے اسی کو غلبہ دیتا ہے۔ لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ اللہ کے احکام اور اس کے محکم افعال عدل کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں اور انصاف کی سمت چلتے ہیں۔ آیت 7۔ عوام دنیا کماتے ہیں اور خواص دین۔ عوام کا علم دنیا ہی تک محدود ہوتا ہے اور کمائی اور روزگار سے آگے نہیں بڑھتا۔ وہ دنیا داری اور پیسے کمانے میں تو بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، لیکن دینی باتوں سے اور آخرت میں فائدہ پہنچانے والے کاموں سے بالکل غافل رہتے ہیں، جیسے انہیں کچھ ہوش و تمیز ہی نہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں کافر مراد ہیں جو دنیا میں تو خوب ماہر ہیں مگر دین میں بالکل بدھو اور جاہل ہیں۔ یہ تھا سورہ روم کی آیت 1 سے 7 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔